ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کا اصلاً طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وراثت کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے پیچھے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو کیسے جائیداد تقسیم ہوگی، اس تقسیم کے اصول کو وراثت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو وراثت کا اصول ہے اس سے پہلے وصیت تھی۔ وراثت کا اصول آنے سے پہلے وصیت تھی، اور وصیت فرض تھی۔ اور وصیت اس لیے فرض تھی کہ جو بھی کوئی شخص جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں وصیت کرے کہ کس کو کتنی ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے قرآن نے جو ہے وہ بہت اہمیت کے ساتھ بات کی کہ وصیت لازمن کر کے جائے۔ بعد میں جب وراثت کے اصول آ گئے تو پھر اب وصیت جو ہے وہ آپشنل رہ گئی کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ وصیت کرے بھی تو وہ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا کہ وہ ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، اللہ نے کر دیا، اللہ نے مقرر کر دیے۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے ان کو، اچھا، اس کی جو مقرر کرنے کی وجہ محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو دو طبقے تھے جو بڑے پسے ہوئے تھے اللہ اکبر، اس معاشرے کے اندر۔ ایک خواتین تھیں اور ایک یتیم تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یتیم اور جو عورتیں ہیں ان کو کوئی شخص کچھ نہیں پوچھتا تھا، ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے، ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بچی ہو اور پھر یتیم ہو تو ان کے ساتھ اور طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ ان سے شادی بھی لوگ اس لیے کر لیتے تھے کہ مال ہتھیانے کے لیے اور مختلف قسم کے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور معاشرے میں عورت کو اور یتیم کو پورا حق دلوانے کے لیے قرآن نے احکامات دیے ہیں۔ اور یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ نساء کا، تقریباً آیت نمبر 43 تک، 1 سے لے کر، یہ سارا ایک حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ان دو طبقوں کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے۔ پھر خاص طور پہ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 11-12 سے آگے، یہ آیات وہ ہیں جن میں اللہ کریم نے 3-4 آیات میں یہ پورے اصول وراثت کے بیان کر دیے، اور اس قدر تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر یہ صورت ہوگی، اگر ایسی صورت ہو تو پھر یہ صورت ہوگی، اور مختلف صورتیں بھی بتا دی۔ اور پھر اسی طرح جو کلالہ ہے، یعنی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے نہ والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ لہٰذا قرآن نے جب حصے مقرر کر دیے تو مقرر کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ کون شخص کتنا حقدار ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو حصے مقرر ہو گئے ہیں، کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ فلاں کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے تھا یا فلاں کو نہیں ملنا چاہیے، فلاں کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تو وہ گناہ ہے۔ اور اس کو اللہ کریم نے حدود اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کوئی شخص اگر ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا گناہگار ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ بالکل صحیح۔